بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، اور جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا یا بنی اسرائیل، یقیناً اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا۔ یہاں سے آیت 6 شروع ہوتی ہے۔ آیت 5 میں موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا تذکرہ تھا، اور اب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا۔ پہلے آیت 5 اور 6 کا ایک ربط سمجھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام سے نوازا۔ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام جو مشہور ہے وہ اسرائیل ہے۔ ان کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام یوسف علیہ السلام ہے۔ ان 12 بیٹوں کی نسلوں کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنو اسرائیل کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، اور انہیں تورات ملی۔ پھر اس امت میں کئی انبیاء پیدا ہوئے، جن میں داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، زکریا علیہ السلام اور ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی انبیاء اس امت کی طرف مبعوث ہوئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو آخری رسول بھیجے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اس امت میں مبعوث ہوئے، اس وقت تک بنو اسرائیل بحیثیت مسلمان بہت گراوٹ کا شکار تھے۔ ان کے علماء نے دین کو فتووں سے مشکل کر رکھا تھا، یعنی کہ کانسرٹ اٹینڈ کرنا آسان تھا، لیکن مسجد جانا، دین پر عمل کرنا بہت کمپلیکس ہو چکا تھا۔ تورات بھی جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو ملی تھی، وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں رہی تھی۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تاکہ دین کو پھر سے درست حالت میں بحال کیا جا سکے۔ لیکن اگر دین صحیح رنگ میں بحال ہو جاتا تو یہود کے علماء اپنی ہی امت کے سامنے جھوٹے پڑ جاتے۔ یہود کے جھوٹے علماء نے اپنے مفادات کی خاطر عیسیٰ علیہ السلام کی واضح معجزوں کے باوجود انہیں رسول ماننے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ ان معجزوں کو جادو قرار دیا اور ان کے خلاف فتویٰ نکالا کہ یہ شخص جادو کے زور سے خود کو رسول ثابت کرنے کی کوشش کرے، اور جادو اسلام میں منع ہے۔ جیسے انڈو پاک پر انگلینڈ کی حکمرانی رہی، اسی طرح اس وقت بنو اسرائیل پر رومنز کی حکمرانی تھی۔ یہود کے علماء نے سلطنت روم سے گزارش کی کہ عیسیٰ معاذ اللہ ہماری امت کا مرتد انسان ہے اور واجب القتل ہے، اسے سولی دے دی جائے۔ آپ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں بنو اسرائیل کے ہی رسول تھے۔ موسیٰ علیہ السلام آج سے تقریباً 3500 سال پہلے اور عیسیٰ علیہ السلام آج سے 2000 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے۔ دونوں رسولوں کے درمیان تقریباً 1500 سال کا گیپ ہے۔ آیت 5 جو ہے وہ بنو اسرائیل کے اس دور کو بیان کری ہے جب موسیٰ علیہ السلام حیات تھے، آج سے 3500 سال پہلے، اور وہ اپنی قوم سے بات کر رہے تھے، لما تؤذوننی، تم میرے لیے تکلیف کا باعث کیوں بنتے ہو۔ اور آیت 6 اسی قوم کے دوسرے رسول کے بارے میں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے 1500 سال بعد نازل ہوئے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، اور بنو اسرائیل سے فرمایا انی رسول اللہ علیکم، یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ تاکید زور دے کر کہا، یعنی قوم انہیں رسول ماننے سے انکار کری تھی۔ نوٹ کریں کہ آیت 5 اور 6 کے درمیان 1500 سال کی چھلانگ ہے۔ آیت 5 میں موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل سے بات کر رہے ہیں اور آیت 6 میں عیسیٰ علیہ السلام۔ دوسری بات جو ان دونوں آیتوں کے درمیان نوٹ کرنے والی ہے، موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل سے مخاطب تھے اور اس آیت میں انہوں نے فرمایا یا قومی، میری قوم۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی بنو اسرائیل سے مخاطب تھے، مگر انہوں نے یا قوم، میری قوم کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ ڈائریکٹ کہا یا بنی اسرائیل۔ اصل میں قوم باپ سے ہوتی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ طور پر بغیر باپ کی ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے میری قوم کے الفاظ استعمال نہیں فرمائے۔ قرآن میں آپ دیکھیں کہ ہر لفظ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کو مخاطب کر کے 3 باتیں کی۔ نمبر 1، انی رسول اللہ علیکم، یقیناً میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ نمبر 2، مصدقا لما بین یدی من التورات،
اور تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں اس کی جو میری دسترس میں ہے، یعنی کہ تورات۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور بشارت دینے والا بن کر آیا ہوں اس رسول کا جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ ان تینوں باتوں کو الگ الگ سمجھنا ہوگا۔ اصل میں یہ الفاظ خلاصہ ہے ان آیات کا جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کی شروع کی صورتوں میں موجود ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے فرمایا انی رسول اللہ علیکم، یقیناً میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ بنو اسرائیل جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ شخص رسول ہے، بلکہ سورہ مریم میں ہے جب مریم علیہ السلام اپنی زندگی کے سب سے مشکل امتحان تک پہنچی، اپنی قوم کے پاس چھوٹے بچے کو لے کر گئی۔ ان کی قوم نے انہیں برا بھلا کہنا شروع کیا۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جواب دے گا میری پاک دامنی کا۔ انہوں نے لوگوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ ہم اس سے کیا پوچھیں گے، یہ تو گود کا بچہ ہے، مطلب اس کی تو کلام کرنے کی عمر ہی نہیں ہے۔ اگلی آیت میں ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کوئی شک نہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہی بنو اسرائیل یہ بات جانتے تھے کہ یہ شخص رسول ہے، مگر جب دین میں عیسیٰ علیہ السلام نے حق کا بول بالا شروع کیا اور باطل کو علیحدہ کرنا شروع کیا، یہ بات ان کے مفاد پرست علماء کی مرضی کے خلاف تھی۔ انہوں نے یہ پروپیگنڈا اپنایا کہ ہم تو علماء دین ہیں، لوگوں سے زیادہ بہتر جانتے ہیں دین، ہم زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ شخص رسول نہیں ہے، رسول ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر۔ ایسے ماحول میں عیسیٰ علیہ السلام نے تاکید دے کر زور دے کر فرمایا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم۔ آپ دیکھیں کہ اگر عام لوگ دین سیکھنا چھوڑ دیں اور علماء اور سکولرز پر انحصار کرنے لگے، ایک وقت آتا ہے کہ ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جو علماء کا لبادہ اوڑھ کر عام لوگوں کو دین کے نام پر بیوقوف بنانے لگتے ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام جو معجزے لے کر آئے ان پر بھی ایک نظر ڈالیں۔ سورہ آل عمران میں جب اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے مریم علیہ السلام کو بشارت دی آنے والے بچے کی، اور فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، کہ اس کی پیدائش معجزانہ ہوگی اور وہ گود میں بھی لوگوں سے کلام کرے گا، یعنی یہ بھی ایک معجزہ ہے، پیدائش بھی معجزانہ اور گود میں لوگوں سے بات کرنا یہ بھی ایک معجزہ۔ اس کے بعد سورہ آل عمران میں عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے قول ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کا مجسمہ بناتا ہوں اور پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بن جاتا ہے۔ وَأُبَرِّئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللہ، اور پیدائشی اندھے اور کوڑ کے مریض کو ٹھیک کر دیتا ہوں، مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور تمہیں بتا دیتا ہوں جو تم کھاؤ گے اور جو کچھ تمہارے گھر میں ذخیرہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہارے گھر میں جو پکا ہے وہ بتا دوں گا اور تمہارے گھر میں جو گروسریز ہیں وہ بتا سکتا ہوں۔ اصل میں اس کا مطلب ہے کہ جو تم کھا رہے ہو لوگوں کے سامنے، اور جو کچھ تم نے گھروں میں چھپا رکھا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں لوگوں کے سامنے، نیکی کا لبادہ، کہ مولوی صاحب یہ نہیں کھاتے، یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیے، اور گھر میں انہی چیزوں کی ذخیرہ اندوزی میں بتا دیتا ہوں۔ پھر لوگوں کے سامنے کہ یہ مال صرف اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا، اور گھر میں اسی مال کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس مال کو کہاں کہاں جمع کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ سیدھا سیدھا ان کے راہبوں کا پول کھولنے والی باتیں تھی۔ یہ معجزے تھے جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تاکہ انی رسول اللہ علیکم، یقیناً میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اس بات میں کوئی شک نہ رہ جائے۔ تو دوسری بات جو انہوں نے کی وہ ہے مصدقا لما بین یدی من التورات، تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں۔ مصدقن کا مطلب ہوتا ہے تصدیق کرنے والا۔ رسول ہونے کے ناطے مجھے تصدیق کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ کس چیز کا؟ تورات کا۔ تورات جو 1500 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، اور اس میں بہت سا انحراف ہو چکا تھا۔ تصدیق کا عمل کیسے ہوگا پھر؟
سورہ آل عمران میں جب مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خبر ملی، ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، کہ وہ یعنی اللہ اس بچے کو کتاب، حکمت، تورات اور انجیل سکھائے گا۔ سو عیسیٰ علیہ السلام کے عیسیٰ علیہ السلام کو رسول ہونے کی حیثیت سے تورات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی تھی۔ تورات اصل میں بنو اسرائیل کی کتاب شریعت ہے، تمام لاز اور رولز آف دین اسی میں ہے۔ تو دین کبھی بھی بے حکمت اور ان لاجیکل نہیں ہوتا، ہر رول کی کوئی نہ کوئی منطق ضرور ہوتی ہے۔ تمام رولز جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیے وہ کوئی نہ کوئی مقصد ضرور رکھتے ہیں۔ ان تمام حلال اور حرام کا مقصد انسانوں کی زندگی کو بہتر بنانا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف اصل شریعت سے نوازا یعنی تورات سے، بلکہ انجیل بھی دی، ایسی کتاب جو شریعت کے تمام اصولوں کی حکمت کو بھی واضح کرنے والی ہے۔ سو اب آپ امیجن کریں کہ یہود کے جھوٹے علماء کے پاس جائز، ناجائز، حلال، حرام کو لے کر بہت سی پیچیدگیاں تھیں، بہت سی کمپلیکسٹیز تھیں۔ ان کے مقابل عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ ان کے پاس نہ صرف اصل شریعت تھی بلکہ ساتھ ہی انہوں نے لوگوں تک دینی احکامات کی حکمت یعنی لاجک بھی پہنچانا شروع کی۔ پھر مصدقن کا ایک اور معنی بھی بہت خوبصورت ہے کہ میں اپنے عمل سے تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ سو نہ صرف وہ لوگوں کو تورات اور انجیل کا صحیح علم دے رہے تھے بلکہ خود اس علم کا چلتا پھرتا نمونہ بھی تھے۔ ان کے قول اور عمل میں تضاد نہیں تھا۔ سو نہ صرف وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بہترین شرح کرتے بلکہ اس کی لاجک بھی سمجھا دیتے، ساتھ ہی وہ بہترین نمونہ تھے ان احکامات کا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ ایک رسول کی شان کے مطابق ہوتا ہے کہ وہ اپنی امت کے لیے بہترین نمونہ ہوتا ہے۔ سو یدیہ کا مطلب ہوتا ہے میرے دونوں ہاتھ، اور بین یدیہ کا مطلب ہوگا میرے دونوں ہاتھوں کے درمیان۔ اصل میں یہ عربی فریز ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ان مائی ڈائریکٹ ایکسیس، میری رسائی میں، میری دسترس، میری پہنچ میں ہے۔ کیا؟ تورات، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات سکھائی تھی۔ اور یہ جو من ہے، من التورات، من یہاں پر من بیانیہ کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے i.e. that is to say، یعنی کہ سو مصدقا لما بین یدی من التورات، تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں اس کا جو میری دسترس میں، میری رسائی میں ہے، یعنی کہ تورات۔ سو بین یدی عربی محاورہ ہے، جیسے ہم اردو میں کہیں کہ بریانی بنانا میرے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یعنی کہ میں آسانی سے بنا سکتا ہوں۔ اگر کوئی اردو نہ جانتا ہو اور وہ یہ کہے کہ لکھنے والے کا مطلب ہے کہ وہ الٹے ہاتھ سے یعنی دائیں ہاتھ سے بھی بریانی بنا سکتے، تو اگر ہمیں عربی زبان ٹھیک سے نہیں آتی ہوگی اور لوگ اس کا ترجمہ پھر غلط کر دیتے ہیں کہ میں تورات میں سے جو کچھ میرے سامنے غیر منحرف رہ گیا اس کی تصدیق کر سکوں۔ رسول کا کام کبھی بھی ادھورا نہیں ہو سکتا۔ جسے اللہ کی طرف سے وحی آتی ہو وہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ تورات میں جتنا حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ رہ گیا بس اس کی تصدیق کر دوں کہ یہ حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، باقی تو تم نے تبدیل کر دیا۔ بالکل نہیں، وہ پوری کی پوری تورات کو ریوائیو کرنے آئے تھے۔ سو ایک اور بات کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بالکل یہی الفاظ مصدق لما بین یدی من التورات سورہ آل عمران میں بھی ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، تاکہ تمہارے لیے حلال کر دوں وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ سو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ میں تورات کی تصدیق کروں، یعنی کہ اس کو پھر سے ریوائیو کروں اور ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ تورات کو پھر سے زندہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ چیزوں کو حلال کرنا۔ تو کتنی حیرت کی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تورات میں بہت کچھ حلال تھا۔ یہ یہود علماء کے فتوے ہیں جنہوں نے بہت کچھ حرام کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت اس لیے نہیں بنائی کہ ہر شے کو حرام کر دیا جائے، یہ بھی منع ہے وہ بھی منع ہے اور زندگی مشکل لگنے لگے، بلکہ شریعت کا مقصد زندگی کو آسان بنانا ہے۔ سو اگلی بات جو انہوں نے کی وہ ہے مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور بشارت دینے والا بن کر آیا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو بعد جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے، ہم اسے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، بعد یعنی آفٹر۔ بعدی کا مطلب ہوتا ہے میرے بعد،
ایک رسول کی بشارت دینے آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا. لیکن بعد سے پہلے اگر من نہ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے میرے بالکل بعد، یعنی میرے بعد کوئی اور رسول نہیں ہوگا سوائے احمد کے. جیسے میں کہوں کہ میرے بعد فاطمہ آئی، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے بعد فاطمہ تو آئی ہی، لیکن عائشہ بھی آئی، زینب بھی آئی، مریم بھی آئی. لیکن اگر کہا جائے کہ میرے بعد صرف فاطمہ ہی آئی تو وہ کسی اور کے آنے کا احتمال ختم ہو جاتا. اب مثال دیکھتے ہیں، جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا یہ آسمان نہیں دیکھتے اپنے اوپر. اگر یہاں پر من فوقہم ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ اپنے بالکل اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ نے من کو ہٹا کر فوقہم یعنی کہ آسمان کی کل وسعتوں کو کھنگال کے دیکھو، تمہیں کوئی اس میں کمی نظر نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شان تمہیں پتہ چلے گی. اس کے بعد اگلی مثال دیکھیں، لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ زمر کی آیت ہے کہ اہل جہنم کے اوپر آگ ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا من فوقہم یعنی ان کے 10 فٹ 50 فٹ اوپر نہیں، بلکہ ان کے بالکل سر کے اوپر چھائی ہوگی. اسی طرح سے من تحتہم، تحتی کہتے ہیں نیچے کو، تو من اس کو مطلب یہ دیتا ہے کہ ان کے بالکل نیچے. اسی طرح سے من بعدی کا مطلب یہاں پہ ہے میرے بالکل بعد جو رسول آئے گا وہ احمد یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، یعنی میرے اور ان کے درمیان کوئی دوسرا رسول نہیں ہوگا. اس کے بعد لفظ ہے احمد. ایک تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہے، جیسے مزمل قرآن میں آیا، مدثر آیا، یاسین، طٰہٰ، ایسے ہی احمد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے. لیکن ایک اور بات بھی ہے، احمد حمد سے ہے، ہا میم دال، اسی مادے سے ہا میم دال سے محمد بنتا ہے، اسی سے محمود، پھر اسی سے حامد بنتا ہے. یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہے، اور محمد ان کا اصل نام مبارک ہے، یہ بات ہم جانتے ہیں. احمد عربی میں افعل کے وزن پر ہے، جیسے کہ کچھ مثالیں میں نے یہاں لکھ دی ہیں. کاف بارہ اگر افعل کے مطابق بولیں تو بنے گا اکبر. ہا سین نون حسن ہوتا ہے اور افعل کے وزن پر بن جائے گا احسن. جیم میم لام افعل کے وزن پر اجمل بن جائے گا. اسی طرح ہا میم دال حمد ہوتا ہے یعنی تعریف کرنا، اور افعل کے وزن پر احمد بن جائے گا. ان سب الفاظ کو عربی میں اسم تفضیل کہتے ہیں. یہ الفاظ کمپیریزن کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے اکبر کا مطلب ہوگا زیادہ بڑا، احسن زیادہ حسین، اجمل زیادہ خوبصورت. احمد چونکہ حمد سے ہے، اس کا مطلب ہوگا زیادہ تعریف والا، یعنی میرے بعد جو رسول آئے گا وہ شریعت میں زیادہ تعریف والا ہوگا، وہ اخلاقیات میں زیادہ تعریف والا، اس کا علم یعنی اس کا جھنڈا زیادہ تعریف والا، اس کے اصحاب احمد ہوں گے زیادہ تعریف والے، اس کی فتوحات زیادہ تعریف والی ہوں گی، یہاں تک کہ اس کی رسالت بھی احمد ہوگی. کسی رسول کو یہ خاصیت نہیں ہے کہ ان کے بعد کوئی رسول نہ ہو. کسی رسول کو یہ ملنے والی کتاب کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے نہیں لی. قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی کتاب وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے محمد کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ پیار کے ناموں سے، جیسے یاسین، مزمل، یا ایھا المدثر. کبھی رتبے کے اعتبار سے یا ایھا النبی، یا ایھا الرسل. باقی تمام انبیاء کو آپ نوٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نام سے بلایا، جیسے یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ علیہ السلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول ہیں جن کے آنے کی دعا 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. احمد یعنی کہ وہ زندگی کے ہر پہلو میں زیادہ تعریف والا ہوگا، ایز اے فادر، ایز اے نیبر، ایز اے لیڈر، ایز اے سپہ سالار، ایز اے ہسبینڈ، ایز اے ریلیٹیو. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اور اکرام اور شرف اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں.
ایمان والوں تم بھی درود بھیجو، تم بھی یہ سعادت حاصل کرو. سو ہر لحاظ سے آنے والا رسول زیادہ تعریف والا ہوگا زندگی کے ہر گوشے میں. سو عیسیٰ علیہ السلام کی ان تینوں باتوں کو اگر جوڑ کر دیکھا جائے تو سب سے پہلے انہوں نے تاکید دے کر کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور رسول ہونے کی حیثیت سے اس نے مجھے مصدقاً یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا. اوریجنل تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس میں موجود شریعت کو اپنے قول اور عمل سے زندہ کروں، اسے پھر سے ریوائیو کروں. ساتھ ہی انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبشرن بنا کر بھیجا، بشارت دینے والا، ایک رسول کی جس کا نام ہر لحاظ سے احمد ہوگا، زندگی کے ہر پہلو میں وہ باقی انسانیت سے زیادہ تعریف والا ہوگا. سو آپ نوٹ کریں گے ایک بات کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک برج کی طرح ہے. جو شریعت موسیٰ علیہ السلام کو ملی اس کو پھر سے زندہ کرنے آئے، اور اگلی آنے والی شریعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنی تھی اس کی بشارت دینے آئے، ایسی شریعت جو قیامت تک لاگو ہے. سو اس شریعت کی بشارت دینے آئے، اور جو ان سے پہلی شریعت تھی اس کو پھر سے زندہ کرنے آئے. سو یقیناً ایک مسلم معاشرہ جو عملی میدان میں بہت ہی صد مہری رکھتا ہو، جہاں دین علماء کی اجارہ داری بن جائے، عام لوگوں کو دین میں کوئی خاص دلچسپی نہ رہے، ایسے معاشرے میں عیسیٰ علیہ السلام کا رسول بن کے جدوجہد کرنا، دین کو پھر سے لوگوں کے دلوں اور عمل میں زندہ کرنے کی کوشش کرنا بہت ہی مشکل مگر قابل تعریف کام ہے. تو اس کے بعد آیت کا اختتام ہے فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. پھر جب وہ روشن نشانیاں لے کر آئے، یعنی رسول جب روشن نشانیاں لے کر آئے، واضح دلیل اللہ تعالیٰ کے معجزے، قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو لوگ کہنے لگے کہ یہ تو بہت واضح جادو ہے. سو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ معجزے لے کر آیا وہ کسے کہا جا رہا ہے، اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ یہ سحر مبین ہے، یہ کل کا کل جادو ہے، یہ تمام کے تمام معجزے جادو ہی ہیں. سو اس کے بارے میں دو احتمال ہیں اور دونوں ہی بالکل ٹھیک ہیں. سو قرآن اصل میں بہت ہی گہرا کلام ہے، مختصر سے الفاظ میں آپ کو بہت ہی گہری باتیں ملیں گی، جیسے کسی دریا کو کوزے میں بند کر دیا. سو دونوں احتمال بالکل ٹھیک ہے. ایک یہ کہ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب وہ اپنے معجزے لے کر آیا، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام، تو اس وقت کے منکرین جو یہود کے علماء میں سے تھے کہنے لگے ھذا سحر مبین، کہ یہ شخص تو جادوئی ہے اور جادوگر ہے اور جادو دکھائے. دوسرا احتمال بھی بالکل ٹھیک ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت پوری ہوئی اور احمد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معجزے لائے تو مشرکین مکہ اور یہود کے علماء کہنے لگے ھذا سحر مبین، کہ یہ تو جادو ہے. سو اس جملے میں توسع فی المعنی ہے، یعنی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تھے تو ان کے مقابل یہود کے علماء نے انہیں جادوگر اور ان کے معجزوں کو جادو کہنا شروع کیا. اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اپنے معجزوں کے ساتھ، اس وقت کے اہل مکہ اور مدینہ جا کر یہود علماء جن کے پاس بشارت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام بشارتوں پر پورے اترتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہود کے علماء کے بارے میں قرآن میں فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. ان تمام بشارتوں کے باوجود بھی انہوں نے انکار کر دیا. سو رسول کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے شروع کر دیے. یعنی لب لباب یہ ہے جن لوگوں نے نہیں ماننا انہوں نے کسی معجزے کو دیکھ کر نہیں ماننا. جیسے قرآن میں ہے وَكَلَّمُهُمُ الْمَوْتَ، چاہے مردے بھی آ کر بات کر لیں، جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا. اسے فرق نہیں پڑتا کہ رسول چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسئلہ جو ہے وہ رویے کا ہے. بارک اللہ لی و لکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.